الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ محاربہ اور فساد فی الارض کی سزائیں زیر بحث ہیں، اس میں ہم تقتیل پر گفتگو کر چکے ہیں، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی، عموم کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، یعنی قرآن مجید کی اس تحدید کے نتیجے میں مجبور ہیں کہ ان کو اسی کے تحت رکھیں۔ تاہم ایک مختصر تبصرہ میں ان پر بھی کیا دیتا ہوں۔ برہان میں تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگوں کو یہ توجہ دلائی تھی کہ وہ واقعات سے کیا چیز اخذ کر رہے ہیں، یعنی ترتیب کو الٹ کر جن واقعات سے قانون اخذ کیا جا رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ سوالات اٹھائے تھے کہ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا قانون اخذ کرنا ہے، اور واقعے کے بارے میں ہمارے پاس جو روداد ہے وہ کتنی ناقص ہے۔ وہاں اس چیز کو موضوع بنایا تھا۔ اگر آپ ان سب واقعات کو نکال کے پڑھ لیجئے، میں چونکہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، تو بڑے بڑے واقعات کیا ہیں۔ ماعز کا واقعہ ہے، ان کو رجم کی سزا دی گئی ہے۔ ایک خاتون غامدیہ کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کہ ہاں مزدور کے بدکاری کرنے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے جاتی ہوئی ایک خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے یا اس کی عصمت دری کرنے کا واقعہ ہے۔ اس طرح کے چند واقعات ہیں۔ ان میں سے ماعز کے واقعے کے بارے میں تو خود روایتوں میں وہ قرائن موجود ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ واقعے کی نوعیت کیا ہے، یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ زنا بالجبر کا واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک چھوٹی سی بستی میں بدکاری کی سزا دی جا رہی ہے، اور لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا یہ فعل بھی وہ ہے کہ جو تنہا آدمی کر لے گا، یعنی دوسرا فریق کہاں ہے۔ چنانچہ روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون آئی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس کر دیا، جبکہ اگر وہ بھی برابر کی مجرم تھی تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اگر لونڈی بھی تھی تو کچھ تنبیہ، کچھ تحدید ہونی چاہیے تھی، بلا کے اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، کب گرفت میں آیا، کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی واضح کرنے کی وہاں کوشش کی ہے کہ اگر بعض روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود آیا، تو ایک روایت یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ اس کے بارے میں اطلاعات ملی اور اسے پکڑ بلایا گیا۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ نے اسی دن دیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں منافقین کو موقع کی مناسبت سے تحدید کی گئی ہے، لیکن اس خطبے کو ذرا امام مسلم کی صحیح میں نکال کے دیکھیے، یعنی اس کے الفاظ کتنے سخت ہیں، اسی دن دیا گیا ہے۔ اس پر بھی میں نے بحث کر دی ہے۔ تو اس کے تو خیر بہت سے قرائن ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جن واقعات میں اس طرح کے قرائن موجود نہیں ہیں، تو میرے نزدیک اگر صحیح اصول پر ان کی توجیہ کی جائے گی تو 3 باتیں ہر صاحب علم کو جو دیانتداری سے اس دین کو سمجھنا چاہتا ہے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ واقعات جیسے کچھ بھی ہیں، اگر بغیر کسی تنقید کے ان کو ویسے ہی لے لیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ان کے بارے میں دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب واقعات میں نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں ہے کیا چیز؟ یعنی آج کے زمانے میں اگر قانون سے ناواقف کوئی آدمی رپورٹنگ کر رہا ہو اور اخبار میں وہ چھپ جائے
اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے عدالت نے کیا کیا اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ اس طرح کی رودادیں جو چلتے پھرتے لوگوں نے بیان کر دی ہیں ان سے شریعت کا قانون اخذ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ملحوظ رکھیں۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ اوباشی کے واقعات ہیں، یعنی جن میں کہبگری کی گئی ہے، سوسائٹی کے اندر ایک ایسی روایت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس سے وہ جنسی اختلال میں مبتلا ہو کر رہ جائے، اگر وہ اس طرح کے واقعات ہیں اور تفصیلات معلوم نہیں ہوئیں تو ہم فرض کریں گے کہ اسی نوعیت کے ہوں گے، کیونکہ ان میں سزا وہ دی گئی ہے کہ جو فساد فی الارض کی سزاؤں کے تحت بیان ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ان کی یہ نوعیت نہیں ہے تو پھر اس اصول کا اطلاق کرنا پڑے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح ہے۔ بدکاری ایک گناہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، اس کی ایک سزا بھی بیان کر دی گئی ہے جو سورہ نور میں زیر بحث آئے گی، یہاں زیر بحث نہیں ہے، یہ عام قانون ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہی بدکاری آگے بڑھ کے ذرا بالجبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، بچیوں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے، چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات ہوئے اور بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے 100 کے قریب بچوں کو اسی طریقے سے بدکاری کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بڑے مجرم ہوئے ہیں۔ اس نوعیت کی صورت اگر بدکاری نے اختیار کر لی ہے اور کسی جگہ ہے، یا کہبگری کا پیشہ ہے، یعنی یہ بات جاننے کے باوجود کہ بدکاری کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیے شکار پھانس رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اوباشی اور بے رحروی کو سوسائٹی کا کلچر بنانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، نہ ہو یہ تو پھر ایک دوسری چیز ہوگی، وہ یہ کہ اگر کسی موقع کے اوپر، مثال کے طور پر مدینے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں وقت کے بعد سے مدینے کو اس طرح کے اڈوں سے پاک کر دیا جائے گا، تو اب اگر اس کی خلاف ورزی کا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے اور بظاہر کیس کی تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ اس کو آپ اوباشی یا سرکشی نہیں قرار دے سکتے، تو مجرد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حکم کی خلاف ورزی کافی ہوگی کہ اس کو اس کے تحت رکھ دیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملحوظ رکھ کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ چیز واقعات اپنی نوعیت کے لحاظ سے قبول نہیں کرتے تو وہ اس کے باوجود قانون کا ماخذ نہیں بنیں گے، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا کہ وہ کوئی تعویل توجیہ قبول نہیں کر رہے، لیکن قرآن بالکل واضح ہے کہ اس طرح کی سزا کن جرائم میں دی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو محکم پکڑیں گے اور بہرحال انہی اصولوں کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ اگر آپ ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ جان لیں گے، یعنی مزید تحقیق کریں گے تو جان لیں گے کہ یا تو وہ سری اوباشی کے کہبگری کے واقعات ہیں، یا پھر یہ تیسری چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یعنی پہلی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ قانون کے عین مطابق معاملات ہوئے ہیں، لیکن وہ فساد فی الارض کی براہ راست تعریف میں آ رہے ہیں، ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی نوعیت وہ ہے جس کو میں نے کہبگری سے تعبیر کیا یا اوباشی پر اصرار سے تعبیر کیا، اور تیسری صورت یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جیسے سود کے معاملے میں قرآن مجید زیر بحث لے آیا ہے اور اس کو بھی حرابہ قرار دے دیا اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف اب کارروائی ہوگی۔ تو یہاں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ جرم کیا ہے، بلکہ یہ کہ جرم کا ارتکاب کرنے کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور کب کیا گیا ہے، اور کب کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت ہے۔ تو جس طرح میں نے نماز کی مثال دی تھی یا اور مثالیں دی تھیں، اب خلاف ورزی کی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی، معاملہ نیچے سے اٹھا اور اٹھ کر عام خلاف ورزی سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی موجودگی میں حرابے کی صورت اختیار کر گیا۔ تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد واقعات کو پڑھیے، ان کی تفصیلات کو پڑھیے، بہت کچھ روشنی حاصل ہو جائے گی۔ آگے جب
زنا کی سزا زیر بحث آئے گی تو میں بعض واقعات آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا۔ دوسری سزا تسلیب ہے۔ یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہاں بھی وہی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ او یسلبو، بلکہ او یسلبو، چنانچہ فرمایا ہے او یسلبو، یعنی ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرتناک طریقے سے سولی دی جائے۔ یہ سولی وہ چوبی آلہ ہے جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر اس کو لٹکا دیتے ہیں، یعنی یہ پھانسی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر سولی دینا، پھانسی دینا کچھ مترادف لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ پھانسی ایک اور چیز ہے اور سولی دینا ایک اور چیز ہے۔ یہ سلیب ہے جس کو آپ مسیحیوں کے ہاں دیکھتے ہیں، یعنی ایک لکڑی پر میخیں ٹھونک کر آدمی کو لٹکا دیتے ہیں اور اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو مارنے کی ایک صورت ہے اور عبرتناک طریقے سے مارنے کی صورت ہے، تو کیا یقتلو کافی نہیں تھا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نوعیت کا عطف الخاص العلام ہے، یعنی اس سزا کی نوعیت مختلف ہے تقتیل کی باقی صورتوں سے۔ چنانچہ دیکھیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ ما قتلوہ و ما صلبوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی نہیں دی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا لفظ روزمرہ کے لحاظ سے اس کے لیے بولا نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تو عربی زبان بولنے والے، عربی زبان لکھنے والے، پڑھنے والے اس کے مطالعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو قانونی لحاظ سے تو اس کے تحت آ جاتی ہے، لیکن زبان کے یا عربیت کے اسلوب کے لحاظ سے اس کے تحت نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے اس کو یہاں بھی الگ کیا ہے اور وہاں بھی الگ کیا ہے، درا حالانکہ وہاں بھی اتنا کافی تھا کہ ما قتلوہ کہہ دیا جاتا، تو اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے، سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے، لیکن آیت میں لفظ تسلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔ یعنی بعض اوقات جرائم کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں مجرموں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں یہاں عرض کر دوں، چونکہ یہ بڑی سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں، یہ میں یہ عرض کر دوں کہ فاطر فطرت میں تورات میں بھی اور قرآن میں بھی جس طریقے سے یہ چیزیں بیان کی صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو مجرد قانون کے احترام کی بنیاد پر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی، خواہ یہ الہی قانون ہے، وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے اور پھر خلوت و جلوت میں اس کے پابند ہو گئے، خواہ دنیوی قانون کا احترام ہو، یعنی انسانی شخصیت اس کا ادراک کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو ضبط نفس کے ساتھ دائرے میں رکھتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی محرک کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں یا کسی خاص فلسفے سے متاثر ہیں، اس کے سحر میں مبتلا ہیں اور اس نے ایسی منطق فراہم کر دی ہے کہ جس میں بالکل وحشی ہو کر رہ گئے۔ اس کی مثالیں آپ اس وقت دہشت گردی کرنے والے گروہوں میں دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ گلے کاٹتے ہیں اور اس کے لیے مطمئن ہوتے ہیں پوری طرح، ان کی باقی زندگی بظاہر کسی قانون، قاعدے اور نظریے کی پابند نظر آتی ہے۔ تیسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی انا اور عصبیت ایک مجرمانہ نفسیات کے ساتھ سامنے آتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ جرم سے حد اٹھاتی ہے۔ اس طرح کے مجرم جب میدان میں آ جائے، دیکھا ہوگا کہ ڈاکوؤں کے بعض جتھے، قاتلوں کے بعض جتھے اس نوعیت کے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے مجرموں کے معاملے میں فاطر فطرت کا فیصلہ یہی ہے کہ عبرتناک سزاؤں کے سوا ان کو روکنے کی کوئی صورت نہیں، یہی ایک چیز ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے جرم رک جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ میں اس کو بیان کر چکا ہوں تمہید میں کہ تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشی حالات میں بہتری پیدا کی جائے گی، عوامل کو دور کیا جائے گا، اس کے ساتھ جن مجرموں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو رعایت ملنی چاہیے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں سزاؤں میں ہر جگہ اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر مجرم اس نوعیت کے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو قانون کے ہاتھ نہیں بندھے ہونے چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کا خاص پہلو ہے، یعنی اتنی عبرتناک سزائیں بھی پھر دی جا سکتی ہیں۔
چنانچہ تیسری سزا ہے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ اس سزا کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں۔ اس میں بے ترتیب کاٹ دینے کا حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے، اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اس طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اس کی شرانگیزی کے تمام اسلحہ بالکل بیکار کر دیے جائے۔ یعنی اس سزا میں آپ اسے جان سے تو نہیں مارتے، لیکن اس کو عبرت کا ایک نمونہ بنا کر زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیتے، تاکہ وہ اپنے وجود سے اس کا اشتہار بنا رہے کہ اگر اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا جائے گا تو مجرموں سے ریاست اس طرح نمٹے گی۔ چوتھی سزا ہے نفی۔ اس سزا کے لیے ینفع فی الارض کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ نفی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ انہیں علاقہ بدل کر دیا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے، عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا، عبرت ناک طریقے سے سوری دینا، ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا، اور پھر علاقہ بدل کر دینا، یعنی انتہائی سخت سزائیں اور پھر ایک نرم سزا، عفو و درگزر پر مبنی سزا۔ یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے۔ پہلی دو سزائیں یعنی تقتیل اور تسلیب مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں، تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے، اور یہ چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور گھر بار سے اسے محروم کرتی ہے۔ یعنی آپ اس کو اس جگہ سے نکال دیتے ہیں جو اس کے جرم کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اس کی صورت ظاہر موجودہ زمانے میں یہی ہوگی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جیل میں ڈالنے کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جیل کی سزا جیسی کچھ غیر انسانی سزا بن گئی ہے وہ صورت نہ پیدا ہونے پائے۔ میں اس پر بھی برہان میں تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔ قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا اسی صورت میں دی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے یہ سزا دے دی کہ مجرم اسی علاقے میں پابند رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا، یا گھر ہی میں نظر بند کر دیا جائے گا، تو اس سے بھی بڑی حد تک وہ منشا پورا ہو جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی صورت نہ ہو تو آپ پھر قید خانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس پر پھر دیکھنا پڑے گا کہ سزا کس نوعیت کی ہو گئی۔ یہ چار سزائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیسی حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے، یعنی سنگین جرم ہے، اس کی چار سزائیں بیان کی گئی ہیں، انتہائی سخت سزا اور نرم سزا۔ یہ بیان کر کے کیا کہا گیا ہے؟ آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یعنی ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ چاروں سزائیں دے دو، بلکہ ان کو حرف او کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے۔ یعنی چار سزائیں ہیں۔ اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ جرم ہوا ہے، جرم نیوسنس کی نوعیت کا ہے، اس میں لوگوں کی عصمت دری ہوئی ہے مثال کے طور پر، ڈاکہ ڈالا گیا ہے مثال کے طور پر، اوباشی پر اصرار کیا گیا ہے، یا اور کوئی سنگین جرم ہوا ہے جیسے دہشت گردی کے جرائم اس وقت ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، یعنی عدالت میں مقدمہ آیا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، مجرم کے حالات کیا ہے۔ الڑ نوجوان ہے، کسی نے گمراہ کر دیا ہے، ذرا سی تنبیہ سے درست ہو سکتا ہے، ماحول غلط میسر آیا ہے، پورے ملک میں جو معاشی حالات تھے ان میں جرم کے ارتکاب کی ترغیب ہوئی ہے۔ یعنی مجرم کے حالات میں اس کے نفسیاتی حالات، اس کے سماجی حالات، اس کے معاشرتی حالات، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے۔ جو جرم ہوا ہے، جس ماحول میں ہوا ہے، جس وقت ہوا ہے، اس کے موجود اور متوقع اثرات دیکھیں گے۔ ان سب کا لحاظ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ نہ حالات یہ تقاضا کرتے ہیں، نہ جرم کی نوعیت یہ تقاضا کرتی ہے، نہ متوقع اثرات اور موجود اثرات یہ تقاضا کرتے ہیں کوئی رعایت کی جائے، تو قرآن نے آپ کو سخت ترین سزا دینے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجرم کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اصلاح کے امکانات ہیں، اس کو موقع ملنا چاہیے، تو انتہائی کم سزا بھی موجود ہے، یعنی اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے، آپ اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہاتھ بھی نہیں باندھے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دے دی ہے کہ جرم ایک ہی ہے، یعنی جرم کیا ہے؟ ہراوا۔ جرم کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے خلاف برسر جنگ ہو جانا۔ جرم کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ جرم ایک ہی ہے، لیکن سزائیں اس طرح بیان کی گئی ہیں اور اس طرح ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سزا مقرر کر دی جائے، نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، مجرم کے حالات کیا ہے، کن حالات میں جرم ہوا ہے، اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کم سزا دینا مصلحت کا تقاضا ہے یا زیادہ سزا دینا؟ جو جرم ہوا ہے اس کے محرکات کی کیا نوعیت ہے، معاشرہ کہاں کھڑا ہے، سماج کس مقام پر کھڑا ہے، ساری چیزوں کی رعایت کر کے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے تو انتہائی سزا دے دیجئے۔ آپ محسوس کرتے ہیں رعایت کی گنجائش ہے تو اس سنگین جرم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صرف نفی کی سزا دے سکتے ہیں۔ تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا، یعنی ایک طرف عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، عبرتناک طریقے سے سولی دینا، اور دوسری جانب نفی یعنی علاقہ بدر کر دینا۔ تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے۔ ہمارے ہاں جو فلسفے بیان کیے جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے میں اگر لوگوں سے انتقام لینے کا جذبہ ہے تو کھال کھنچوائی جا رہی ہے، ہاتھیوں سے لوگوں کو رون ڈالا جا رہا ہے، یہ سزائیں بھی تاریخ پہ دی گئی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو نرمی کا فلسفہ لوگوں پر غلبہ پا گیا ہے اور وہ اس کا لحاظ کیے بغیر کہ مجرم نے کس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے یہ مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں سزا کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس میں دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ اختیار بھی باقی رکھا گیا ہے، لیکن اگر ہم حالات کو دیکھیں، اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اسلامی سزائیں نافذ کرنا چاہتے ہیں، سخت سزائیں ہیں، تو آج کل کے حالات میں معاشی حالات دیکھیے، بے روزگاری دیکھیے، نوجوانوں کی تربیت دیکھیے، جرائم کی طرف رغبت کے عوامل دیکھیے، بہت سی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں سزائیں بیان ہی اس طریقے سے کی گئی ہیں کہ اس میں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یعنی قانون کا حصہ بنانے کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سزائیں اپنے اندر، قانون اپنے اندر وہ چیز رکھتا ہے کہ جس میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت عدالت کے لیے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تعلیم یہاں دی ہے، یہ حرف او ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہو تو سخت ترین سزا کے راستے میں بھی رکاوٹ نہ ہو، اور اگر حالات کا تقاضا ہو تو نرمی کی طرف جانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی سزا دی ہے تو ہم عرب کے حالات کو اگر جانتے ہو، خاص طور پر قبائلی تمدن میں، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان چرواہوں کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کیوں کیا گیا۔ نئی نئی حکومت قائم ہوئی ہے، انہوں نے بیت المال کے اونٹ ہانکے ہیں اور اس کے چرواہوں کو قتل کیا ہے۔ قتل کے مجرم تو وہ ہو ہی چکے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالا ہے اس کے ساتھ، دھوکہ بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ اگر اس وقت رعایت کی جاتی جبکہ پورے ماحول کو بہت سازگار بنا دیا گیا تھا اور اللہ کا رسول براہ راست حکومت کر رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر عرب کے بدو اس حکومت کو کبھی چین کا سانس نہ لینے دیتے۔ تو یہ ہے موجود اور متوقع اثرات کا لحاظ اور مجرموں کے حالات کی رعایت، اس میں سخت ترین سزا دے دی گئی۔ عفو درگزر کے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے یہ گنجائش باقی رکھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے، مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی۔ یعنی یہ معلوم ہے
کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری پر اصرار کرنے والوں میں سے بھی بعض کو سنگساری کی سزا نہیں دی، جلاوطنی کی، تغریب و عام کے الفاظ آتے ہیں، اور بس اسی پہ آپ نے اکتفا کی۔ کیوں؟ یہ دیکھیے، یعنی جو رائے قائم کی گئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں، اب ذرا اس کے قرائن ملاحظہ کیجئے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان کہ یہ سزا یعنی قتل کی سزا صرف 2 جرائم میں دی جا سکتی ہے، اور اس میں قصاص اور فساد فی الارض کا ذکر کرنا، گویا انگلی اٹھا کے قرآن مجید نے بتا دیا کہ کس آیت کے تحت ان سزاؤں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی نوعیت کے بعض مجرموں کو رجم کرانا اور بعض کو صرف نفی کی سزا دینا، اور نفی قرآن مجید کی آیات میں کہاں ہے؟ صرف اسی آیت میں۔ تو گویا یہ روایت بھی انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی، اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کی تصویب کی کہ یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا جرم سامنے آئے گا تو ہم اندھے ہو کر سزا کا نفاذ نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مجرم کے حالات کیا ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ جرم کے موجود اور متوقع اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون دیکھے گا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں، ہمیشہ تاریخ میں رہی ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز عدالت پر چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی جج سزا دیتے وقت ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، قانون کی تعلیم میں، اصولی احکام میں ججوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کا لحاظ کر کے سزائیں دینی ہیں، اور سزائیں بیان کر دی جاتی ہیں، ان میں کم بھی ہوتی ہیں، ان میں زیادہ بھی ہوتی ہیں، اور جج خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ خیال کر کے کہ جج اگر اپنی ثوابدید کو استعمال کریں گے تو غلطی کا امکان ہے، قانون سازی کر دی جاتی ہے۔ یعنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر جرم کی یہ نوعیت ہوگی، یہ حالات ہوں گے، یعنی گویا تفصیلی قانون سازی کر دی جاتی ہے۔ یہ دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں اور زمانے اور حالات کے لحاظ سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پروسیجرل لا ہے، اور اس کے معاملے میں قرآن مجید کو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اصولی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ سب ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ زنا اور اوباشی کے بعد مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور اوباشی کے بعد مجرموں سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو اصل قرار دے دیا، جبکہ میرے نزدیک یہ بالکل وہی بات ہے کہ اب جب ایک مجرم آ گیا تو حالات پوچھیں گے نا۔ مثال کے طور پر اگر چوری کا مجرم ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نے چوری کیوں کی، یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں تھی۔ جیسے قحط کے زمانے میں سیدنا عمر نے سزا نہیں دی، کیوں؟ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ امیر المومنین کو یہ حق حاصل ہے، یا مسلمانوں کے امام کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کی سزا کو معطل کر دے۔ یہ تعطیل نہیں ہے، یہ اصل میں اسی اصول کا اطلاق ہے کہ ہمیں سزا دیتے وقت مجرم کے حالات دیکھنے ہیں، اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ باقی سزاؤں میں بھی اسی طرح ملحوظ ہوگا۔ اس کی تعلیم یہاں تفصیل سے دی ہے، باقی پر ہم اس کا اطلاق کریں گے، اور وہاں اس کے قرائن موجود ہیں، تو یہ دیکھیں گے ہم۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب زنا اور اوباشی کے مجرم آئے ہیں تو یہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی ذہنی حالت کیسی ہے، یہ اپنے قبیلے میں پہلے کیا رویہ رکھتے رہے ہیں، پہلا دوسرا جرم ہے یا عادی مجرم ہے، اور اسی طرح یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ نہیں۔ یعنی جس طرح ایک چور کے معاملے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھوکا تو نہیں تھا، اسی طرح ایک بدکاری کرنے والے کے معاملے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو جائز ذریعہ میسر تھا، اور جائز ذریعہ میسر تھا یا نہیں تھا یہ ایک قرینہ ہے، ایک چیز ہے جو حالات میں دیکھی جائے گی، نہ کہ مناط حکم ہے۔ غلطی یہاں ہو رہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے،
زنا اور اواشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار، آپ نے سوال کیا ہے مجرموں سے، اسی قبیل سے تھا، یعنی وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں جاننی ہیں، ایک مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کے حالات معلوم کرنے ہیں، جرم کے لحاظ سے معلوم کریں گے نا، یعنی چوری میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی، بدکاری میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی، قذف میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی، قتل میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قتل میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز اشتعال کا باعث بن گئی، کوئی پرانی دشمنی تو نہیں ہے، اس موقع پر کیا صورتحال تھی۔ یہ اصل میں جرم کی نوعیت کو متعین کرنا ہے، اس میں کتنا آمد کا دخل ہے، جس طرح غیرت کا قتل ہمارے ہاں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ اصل میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھنا ہے، اور ان کی بنیاد پر پھر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اسی نوعیت کا یہ ایک استفسار تھا جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا، یعنی انہوں نے اس کو فرق کی بنیاد قرار دے لیا۔ یہ ہے ایک بڑی چیز کہ یہ دیکھا جائے، یعنی جس طرح چوری کے معاملے میں اگر بھوکا تھا اور اس نے کوئی چیز چرا لی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیہ جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا۔ یعنی اب ہوا کیا ہے، ایک واقعہ لیا، اس واقعے کی غلط تعبیر کی، پھر اس کی بنیاد پر قرآن کے ایک حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور اب تک تو بحث صرف یہی تھی کہ قرآن مجید کے آیہ جلد کے حکم کو، جس میں کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید کی صریح تعلیم سے انحراف کیا گیا ہے کہ موت کی سزا تو دی ہی صرف 2 جرائم میں جا سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا فیصلہ ہوا، گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے، یعنی آپ سزا دینے بیٹھے ہیں تو اب آپ نے رعایت کا فیصلہ کرنا ہے کہ دینی ہے یا نہیں دینی۔ فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھا جائے۔ یعنی جس طرح باقی احوال دیکھنے ہیں، باقی معاملات کا جائزہ لینا ہے، میں نے عرض کیا نا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، جرم کی نوعیت دیکھنی ہے، جرم کیا تھا، جرم کیسے ہوا ہے، اس وقت صورتحال کیا تھی، یہ دیکھنا ہے۔ مجرم کے حالات کیا ہیں، نفسیاتی، سماجی، معاشرتی، معاشی۔ جرم ہوا ہے، اگر اس کی سزا اس وقت کم دی گئی تو کیا اثرات ہوں گے اور بعد میں اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدکاری کے مجرم سے پوچھا جا رہا ہے کہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔ گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ، یعنی بہت سی چیزیں پوچھی جائیں گی، یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ لیکن انہوں نے، یعنی فقہا نے کیا کیا، انہوں نے اس یہ بھی کو یہی قرار دیا، یعنی جو چیز دیکھنی تھی وہ یقیناً دیکھنی تھی، وہ یہ بھی دیکھنی تھی، انہوں نے کہا یہی دیکھنی ہے۔ اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے۔ یعنی ہر حال میں شادی شدہ ہونا جرم کو سنگین نہیں کر دیتا۔ ایسے کتنی شادی شدہ ہیں کہ جو اپنے حالات کے لحاظ سے محرومی میں ہوتے ہیں، اور ہر حال میں غیر شادی شدہ ہونا رعایت کا باعث نہیں بن جاتا۔ اس وجہ سے یہ ایک چیز ہے، ایک قرینہ ہے، ایک بات ہے، لیکن اس ایک بات کو انہوں نے بنیادی چیز قرار دے دیا۔ یہ غلطی ہے جو اس معاملے میں ہوئی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، اس طرح کے حالات میں صرف اسی امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ، مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ وہ حالات کو سمجھنے کی صورتیں بتا رہے ہیں۔ مثلا زمانہ جنگ یا بدامنی کو ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوگی۔ دہشت گردی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اقدامات کی نوعیت اور ہوگی۔ اکا دکا واقعہ ہوا ہے، اقدام کی نوعیت بالکل اور ہوگی۔ اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کا آماجگاہ ہو تب بھی مؤثر کارروائی ضروری ہوگی۔ اگر شرارت کا سرگنا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی، ایسا ہوتا ہے
کہ بعض اوقات بعض مجرم ہیرو بن چکے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر غیاسا ڈاکو ہے، پھولن دیوی ہے، یعنی وہ لوگوں کے لیے ایک جرائم کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی خطرناک سرغنہ پیدا ہو گیا اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرہ پیش آ جائے گا. تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسالے کی ہے. یعنی یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ملک کے مسالے، ملت کے مسالے، حالات، یہ سب چیزیں. یہ تعلیم دی ہے ہم کو قرآن مجید نے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ سخت ترین سزائیں بھی موجود ہیں ایک ہی جرم میں، اور نرم ترین سزا بھی موجود ہے، اور تمہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے. انتخاب کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی چیزیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. تو اسی کو استاد امام نے بھی واضح فرمایا ہے. بحث یہاں تک پہنچ گئی. اس سے آگے ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.